السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 4 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہیہ اور وہ کشتی، تجری بہتی رہی، چلتی رہی، بہم ان کو ساتھ لے کر، فی موجن لہروں میں، کل جبالی جو پہاڑوں کی مانند تھی۔ وہ کشتی ان کو لے کر طوفانی لہروں میں، پہاڑ جتنی بڑی موجوں میں لے کر چلتی رہی۔ ونادا اور ندا دی، آواز دی، پکارا، نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، ابنہ اپنے بیٹے، وکان فی معزل اور وہ ان سے الگ تھا، جدا تھا۔ یا بنیہ اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ ہو، مع الکافرین کافروں کے ساتھ، یعنی وہ ان سے الگ کافروں کے ٹولے میں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پدری شفقت اس کی وجہ سے انہوں نے آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ اب بھی کافروں میں سے نہ ہو جا اور اللہ پر ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اور مجھے اتنی بڑی تھیں کہ پہاڑ جتنی بڑی تھیں۔ اس نے کہا، قال اس نے کہا، سآوی ابھی میں پناہ لیتا ہوں، الی جبل وہ اس پہاڑ پر پناہ لیتا ہوں، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ اس وقت بھی اس کی قسمت نے ہار دی اس کو اور وہ کہنے لگا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کا ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر، اس وجہ سے اس نے پہاڑ میں پناہ لینے کی کوشش کی، پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی یہ دوڑ کر کوشش کی۔ قال لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا عاصم اليوم آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا مگر من رحمہ جس پر وہ رحم فرمائے، وحال اور اسی اسنا میں حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج لہر، فکانا پس ہو گیا، من المغرقین غرق ہو جانے والوں میں سے۔ بس اتنا سا ایک مکالمہ تھا جو ہوا، اس کے بعد دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک طوفانی موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کہ وہ بھی کافر ہی رہا اور کفر پر ہی موت واقع ہو گئی۔ وقیلا اور پھر جب اللہ کا حکم تھا، وہ جب سارے ہلاک ہو گئے، صرف وہ بچے جو کشتی میں تھے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ارض اے زمین، ابلعی نگل جا، ماء کی اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان، اقلعی تھم جا، وغید الماء اور پانی جو ہے اس کو خشک کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اتنا زیادہ پانی کیسے خشک ہو سکتا تھا، جو زمین بھی اگل رہی تھی، آسمان بھی برسا رہا تھا۔ دونوں کو حکم دیا کہ اب رک جائیں، تھم جائیں، اور پھر جو پانی زمین پر تھا اس کو بھی خشک کر دیا گیا۔ وقودی الامر اور کام تمام ہو چکا، واستوت اور وہ جا رکی تھی وہ کشتی، علی الجودی جودی پہاڑ پر جو بہت بلند تھا۔ وقیلا اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین جو ظالم قوم ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ظالم قوم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ ونادا اور اپنے رب کو پکارا، نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، فقال بس کہا، ربی اے میرے رب، ان بے شک، ابنی میرا بیٹا، ان بنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھرانے والوں میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ اور بے شک، وعدک الحق تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم ہے، سب حاکموں سے بڑھ کر اچھا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اس کا وعدہ سچ ہے، وہ حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ پھر بھی اپنے بیٹے کا ایک دکھ تھا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے تھا اور وہ نہیں بچا، وہ کفر پر ہی اڑا رہا اور وہ ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بڑے پیارے سرزنش کے انداز میں نوح علیہ السلام کو اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ قال ارشاد ہوا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، انہو بے شک وہ، لیس من اہلک آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح اس کے تو عمل ہی نیک نہیں تھے، اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ فلا تسألنی پس آپ سوال نہ کیجئے، ما لیس لک بہ علم جس کا آپ علم نہیں رکھتے، انی بے شک میں، اعیذک تجھ سے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہو جائیں، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے سرزنش فرمائی کہ آپ کا وہ بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے ہوتا
اور ایمان والوں میں ایمان لے آتا تو آپ کے گھر والوں میں شامل رہتا۔ ظالم لوگ جو ہے ان کو اللہ کا وعدہ نہیں پہنچتا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ جو کفر کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بات سے واپس پلٹ آئے اور اللہ کی بات کے ساتھ اتفاق کیا۔ قال، تو آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بک، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، انا سالکا، کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور واقعی ہمارے علم جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ ایک نبی اگر ایسا کہہ رہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور میں تجھ سے وہ سوال کر رہا ہوں، تو ہم کیسے یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا علم اور جن کی حکمت کا صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَإِلَّا، اور یہ کہ نہ، تغفر لی، تو رحم فرمائے مجھ پر، تو بخشش فرمائے میری، وَتَرْحَمْنِی، اور تو مجھ پر رحم فرمائے، اَکُن مِنَ الْخَاسِرِین، اس وقت تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر تو مجھے معاف نہ فرما دے، تو مجھ پر رحم نہ فرمائے، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا، اس کے بعد حکم ہوا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اہبط، اتر جائیے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکت لے کر، علیکا، اپنے اوپر، والا امم، اور ان طبقات کے ساتھ، ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حیوانات کے جنس میں سے ہیں، انسان ہیں جو ایمان والے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ اسی کے ساتھ زمین پر قدم رکھیے، اتر جائیے، آپ کے لیے زمین خشک کر دی گئی ہے۔ وَأُمَامٌ، اور کچھ فرقے ایسے ہوں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو فائدہ دیں گے دنیا میں رہنے کے لیے، متاع دیں گے، ثم پھر یمسہم، ان کو چھوئے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، پھر ایسا ہوگا کہ ان کو دوبارہ عذاب آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے پھر منکر ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تل کا، یہ ساری جو خبریں ہیں، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا، ہم ان کو وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو بھی لوگ کہیں گے کہ آپ نعوذ باللہ علم غیب نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو صاف واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا، آپ نہیں تھے ان کو جانتے، انت، آپ، ولا قومک، نہ آپ کی قوم، ان کا لہٰذا اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہی بہتر انجام ہے، آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہی سب سے بہتر ہوگی۔ رکوع نمبر 4 یہیں پہ مکمل ہوا، رکوع نمبر 5 کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔